السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو معلوماتی ورلڈ۔ دوستو، ہمیں اکثر ایک سونے سے بھرے ہوئے شہر کا ذکر سننے کو ملتا ہے جسے الدینارو یا سٹی آف گولڈ کہا جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس شہر کا تعلق شداد کی جنت سے بھی جوڑا جاتا ہے؟ کیا یہ وہی شہر ہے جو شداد نے اپنی خواہشوں کے تحت تعمیر کیا تھا؟ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ آیا قرآن پاک میں اس شہر کا ذکر موجود ہے یا نہیں۔ دوستوں، قوم عاد میں دو بھائی تھے جن میں سے ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، جبکہ دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد حکمران بنا۔ یہ دونوں بھائی ایک وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر اور خزانے جمع کر لیے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت اور طاقت نہیں تھی کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ یہ تسلط اور غلبہ خاص طور پر شداد کو اتنا مغرور اور متکبر بنا گیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ جب اس کے غرور کی حد ہو گئی تو اس وقت کے علماء اور صالحین جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھانے کے لیے آئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ ان علماء نے اسے بتایا کہ یہ حکومت اور دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت سے حاصل ہونے والی جنت دائمی اور حقیقی نعمت ہے۔ شداد نے ان کی بات سن کر کہا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اس نے علماء سے پوچھا کہ جنت کی خوبیاں اور صفات کیا ہیں۔ علماء کرام نے اسے جنت کی خوبیاں بیان کی جیسا کہ انبیاء کرام کی تعلیمات میں موجود تھیں۔ شداد نے ان خوبیوں کو سن کر کہا کہ اسے ایسی جنت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دعویٰ کرنے لگا کہ وہ خود اپنی جنت دنیا میں بنا سکتا ہے جو انبیاء کی بتائی ہوئی جنت سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اس نے اپنی قدرت اور دولت کے غرور میں فیصلہ کیا کہ دنیا کو دکھانے کے لیے وہ ایک ایسی جنت بنائے گا جس کی مثال دنیا نے کبھی نہ دیکھی ہو۔ شداد نے اپنے 100 معتبر سرداروں کا انتخاب کیا جو اس منصوبے کی نگرانی کریں گے۔ ہر سردار کے ساتھ ہزاروں افراد مقرر کیے گئے اور شداد نے حکم دیا کہ زمین میں چھپے تمام خزانے نکالے جائیں تاکہ سونے اور چاندی کی اینٹیں تیار کی جائیں۔ اس نے عدن کے قریب ایک مربع شہر کی تعمیر کا حکم دیا جو 10 کوس لمبا اور 40 کوس اونچا ہو۔ شہر کی بنیادیں اتنی گہری کھودی گئی کہ پانی کے قریب پہنچ گئیں اور انہیں سنگ سلیمانی سے بھروایا گیا۔ جب بنیادیں زمین کے برابر ہو گئیں تو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے دیواریں بنائی گئیں جن کی چمک اتنی تھی کہ سورج کی روشنی ان پر منعکس ہو کر آنکھوں کو چکا چوند کر دیتی تھی۔ اس شہر کے اندر ہزاروں محلات بنائے گئے جن کے ستون جواہرات سے مزین تھے۔ شہر کے بیچ میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر گھر تک نہروں کا جال بچھایا گیا۔ ان نہروں کے فرش پر یاقوت، مرجان اور نیلم کی تہ بچھائی گئی۔ ان درختوں کی جڑیں سونے کی تھیں، شاخیں زمرد کی اور ان پر پھول اور پھل موتی اور جواہرات کے بنائے گئے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو اس میں ریشمی فرش اور سونے چاندی کے برتن رکھوائے گئے۔ شہر میں مختلف ہنرمندوں کو ان کے پیشوں میں مشغول کیا گیا اور بہترین پکوان اور میوے تیار کروائے گئے۔ 12 سال کی محنت کے بعد جب یہ شہر تیار ہوا تو شداد نے حکم دیا کہ سب سردار اور عمراء یہاں آ کر بس جائیں۔ خود بھی وہ اپنی فوج کے ساتھ اس شہر کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں علماء کرام اور واعظین کو تکبر کے ساتھ کہا کہ یہ جنت جس کے بارے میں تم مجھے بتاتے تھے وہ اب دیکھو۔ لیکن جب شداد شہر کے دروازے پر پہنچا اور ایک قدم اندر رکھا تو اچانک آسمان سے ایک زبردست آواز آئی جس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ اس آواز کی شدت سے شداد اور اس کے ساتھی وہیں مر گئے اور وہ شہر بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دوستوں، تاریخ میں اس شہر کے حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں جن میں حضرت عبداللہ بن قلابہ کا ذکر بھی آتا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس شہر تک پہنچ گئے تھے اور وہاں کے کچھ جواہرات لے کر واپس آئے تھے۔ جب وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور اس شہر کا حال بیان کیا تو امیر معاویہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی یاد دلائی جس میں ایک آدمی کے اس شہر تک پہنچنے کی بات کہی گئی تھی۔ اس شہر کے بارے میں بعض علماء کا خیال ہے کہ الدینارو یا سٹی آف گولڈ وہی شہر ہے، لیکن زیادہ تر علماء اس بات سے اختلاف کرتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ شداد کی جنت ابھی تک گمشدہ ہے اور اللہ نے اسے لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا ہے۔ ناظرین، اس حیران کن داستان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔